قرآن دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں متعدد لوگوں نے اسی طرح اسلام قبول کیا ہے۔ لبید یہ عرب کا بہت بڑا مشہور شاعر ہے، چونکہ آقا کریم علیہ السلام کی جس زمانے کے اندر بعثت ہوئی ہے یہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ عرب کے لوگ فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے ہوئے اپنے آپ کو عربی اور ہمیں اجمی کہتے تھے۔ کہتے ہیں بولنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، یہ تو اجمی لوگ ہیں، گونگے ہیں، انہیں بولنا ہی نہیں آتا، انہیں کیا پتا کہ کیسے کلام کرتے ہیں۔ اور شعراء جو ہے ان کے اندر سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنے کا ملکہ ہوتا تھا، اور لبید سب شعراء کا باپ مانا جاتا تھا۔ بلکہ یوں بھی ہے کہ ایک مرتبہ عرب کے مشہور بڑے بڑے شعراء جمع ہوئے، سب نے اپنے اپنے کلام سنائے، تو آخر میں لبید نے اپنا کلام سنایا نا جب، تو سب اش کر اٹھے، اور سارے کے سارے شعراء نے لبید کو سجدہ کیا، یار کمال ہے، تیرا کلام تو بہت اعلیٰ کلام ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے تو اب عرب کے لوگ نا بڑے پریشان ہو گئے، خصوصاً ابو جہل۔ اس نے نا لبید کو کرائے پر لیا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا اگر اس کلام کا تو توڑ کر دے، معاذ اللہ اس کو جھوٹا ثابت کر دے۔ ابو جہل سے لے کر آج تک اور قیامت تک قرآن کا یہ دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اور قیامت تک سچا رہے گا۔ تمہیں چیلنج ہے، جاؤ لے آؤ اس جیسا اگر لے کر آ سکتے ہو۔ لبید کو بلایا ابو جہل نے، ڈیمانڈ پوچھی کہ میں تمہیں کیا دوں؟ اس نے کہا پیسے، یہ وہ چیزیں۔ اس نے کہا سب کچھ ملے گا، تمہاری سوچ سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گا، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تم جا کر وہاں پھر نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہی اپنے آباء و اجداد کے دین سے بے دین ہو جائے۔ کہا ابو جہل کیسی باتیں کرتے ہو، تم مجھے جانتے نہیں، میرا نام کیا ہے؟ کہا لبید تیرا نام ہے، مجھے پتا ہے، تیرا سکہ چلتا ہے، تیرا کلام بڑا کمال کا کلام ہے، لیکن میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہاں نہ پھرتے دیکھا ہے۔ اور کہا وہ اور لوگ تھے۔ اچھا۔ لبید صحن حرم میں داخل ہوا تو آقا کریم علیہ السلام صحن حرم میں تھے، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آتے ہی اس نے سلام کیا، اور سلام کر کے کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، سونے محبوب کا سونا جواب۔ مسکرا کر فرمایا ہاں تو نے سچ سنا ہے، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ کو کلام تلاوت کرتے ہیں۔ کہا ہاں نا۔ کہا بیٹھو بیٹھو، میں سنانے کے لیے ہوں، بیٹھو۔ لبید بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، جب صاحب قرآن کی تلاوت کرے تو پھر کیا شان ہوگی۔ اب صاحب قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرت لبید کہتے ہیں میں مضبوط الاعصاب تھا، میں تھر تھر کانپنے لگ گیا، ایسا کلام، ایسی ہیبت، میرے دل کی دنیا بدلنے لگ گئی۔ ابھی سرکار نے 3 آیتیں پڑھی تھی، میں نے رکوا کر عرض کی یا رسول اللہ بقیہ کلام بعد میں سنوں گا، پہلے لبید کو اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد ہمارے، بڑی شان، محمد ہمارے، بڑی شان۔ لبید غلاموں میں داخل ہو گئے۔ ابو جہل ادھر بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ کیا بنتا ہے آج تو لبید کو بلایا ہے جو سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کا باپ مانا جاتا ہے، آج تو اس کو بلایا ہے، دیکھنا آج ہوتا کیا ہے۔ لبید واپس اٹھ کر ابو جہل کے پاس آئے تو بدلا بدلا چہرہ، بدلے بدلے انداز۔ تو ابو جہل نے نا توجہ نہ کی، اور گفتگو کا انداز اپناتے ہوئے اپنا معاذ اللہ سرکار کی شان میں نازیبا کلمات کہنے لگا بتاؤ محمد کے ساتھ کیا بنا؟ لبید کہنے لگا خبردار ہوئے، تمیز سے محبت کے ساتھ نام لے، اب میں بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرا، شعراء عرب دوبارہ جمع ہوئے،
اور لبید کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور کوئی اپنے اشعار سنائے نا، آپ کے اشعار تو کمال کے اشعار ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑا سونا جواب دیا، فرمایا لبید نے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ شعروں کو بھول گیا ہے، تم بھی قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے اس میں کیا کیا نازل فرمایا ہوا۔